کسی امیر آدمی کو دیکھ کر اس سے حسد نہ کیا کرو، اسے بلا وجہ گالیاں مت دو جسے تم جانتے بھی نہیں، بس اس بات پہ کہ اس کے پاس زیادہ پیسہ کیوں ہے۔ تم کیا جانو کہ وہ کیسی کیسی آزمائش میں ہو، اور کسی غریب انسان کو دیکھ کر اس کی حیثیت کا اندازہ پیسوں سے مت لگانا، اس کو معمولی مت جاننا۔ تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیسی کیسی آسانیوں میں ہو جو بادشاہوں کو بھی حاصل نہ ہو۔ اے درویش مرزو، آؤ آج تمہیں تمہارا ایک تعارف بتاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو اپنے رب کا۔ اب غریب انسان سوچے کہ بھلا میں کیا شکر ادا کروں، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں، میرے پاس گاڑی نہیں، میرے پاس اپنا خود کا گھر نہیں، قیمتی کپڑے نہیں، وہ آسائشیں نہیں جو لوگوں کے پاس نظر آتی ہیں، جو عیش کرتے ہیں، وہ میرے پاس کب ہیں، تو کیا شکر کروں۔ اب سنو کہ تمہیں اللہ نے کیا دیا۔ تمہیں اللہ نے صحت دی، اور اس صحت کے بہت سے خزانے ہیں۔ ایک خزانہ تمہارے گردے ٹھیک کام کر رہے ہیں نا؟ ذرا سوچو، صرف ایک گردہ کام نہ کرتا، کوئی تکلیف ہو جاتی تو جس کسی دوسرے امیر انسان کو دیکھ کر تم اپنی قسمت پہ رو رہے ہو، تمہیں کیا خبر کہ وہ کس بیماری کا شکار ہو۔ خدا نہ کرے کہ اس کا پیسہ ڈائلیسس میں خرچ ہو رہا ہو، گردے واش کروانے میں، تو شکر نہیں ادا کرتے کہ رب نے وہ پیسہ تمہیں نہیں دیا جو تمہاری بیماری پہ لگتا اور جینے کا مزہ جاتا رہتا۔ ایسی ہزاروں مثالیں ہیں بیٹے بیٹیوں، بہن بھائیوں۔ انسان وہی ہے جو ایک مثال سے، ایک چاول کے دانے سے پوری دیگ کا اندازہ لگا لے۔ اصل پیسہ، اصل خزانہ، اصل نعمت تمہاری صحت ہے، تمہاری آنکھیں ہیں، تمہارا وجود ہے جو تمہیں دنیا میں رہنے کے لیے مدد دیتا ہے۔ ہر دم اللہ کا شکر ادا کیا کرو، جتنا کر سکو کم ہے۔ وہ پیسے والوں کو بھی آزماتا ہے اور غریب کو بھی۔ اگر پیسے والا شکر گزار ہے تو اللہ اسے اور بھی عطا کرتا ہے، اور اگر غریب ناشکرا ہے تو اللہ اس سے وہ بھی چھین لیتا ہے جو اس کے پاس ہو، جیسے کہ اس کی صحت یا اس کا سکون۔ سکون سے بڑی دولت اور کوئی نہیں دنیا میں، وہ بھی کوئی جینا ہے جو بیماری کا شکار ہو۔ کیا کرو گے ایسا پیسہ جو تمہیں سکون کا سانس بھی نہ لینے دے؟ گھر بھرے پڑے ہیں ساز و سامان سے، مگر استعمال کرنے والا اس قابل نہیں کہ ہر نعمت سے آسانی حاصل کر لے۔ کھانے کے میز بھرے پڑے ہیں، مگر نہ 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 کھانا نہیں ہے، ورنہ ڈائبٹیز بڑھ جائے گی۔ ارے میٹھے کا تو سوچو ہی نہیں، شوگر لیول بہت زیادہ ہے۔ تو اب کیا جیب میں پڑا پیسہ اس کو کوئی ذاتی خوشی عطا کر رہا ہے، یا وہ انسان زیادہ خوش نصیب ہے جو ایک عام جگہ پر کھڑی ریڑھی سے اپنی مرضی کی من پسند چیزیں کھا لیتا ہے جو بھی اس کا دل کرے، نہ صحت کو کوئی نقصان کا ڈر اور اللہ کی نعمتوں کے ذائقے چکھتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرے، وہ اور عطا کرے گا، اس کے پاس کوئی کمی نہیں، وہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے۔ ضد نہ کیا کرو اپنے اللہ کے ساتھ، وہ پھر اس شے کو عطا کر کے تمہارا امتحان اسی شے سے لیتا ہے جس کی تمہیں ضد تھی، پھر جان چھڑانی مشکل ہو جاتی ہے۔ جس رب نے بنا تمہارے مانگے تمہیں جینے کے لیے جسم عطا کیا، صحت عطا کی، دنیا میں رہنے کے قابل بنایا، آنکھیں دے کر، کان دے کر، کیا اسے پھر خبر نہیں ہوتی کہ تمہیں کیا چاہیے، تمہارے لیے کیا بہتر ہے؟ تو اپنے رب پہ بھروسہ رکھا کرو، اس دوست پہ جو اتنا خیر خواہ ہے، وہ جیسے رکھے ویسے رہا کرو۔ زندگی کا رنگ اسی میں ہے۔ تمہارے وجود کے اندر جو خزانے تمہیں رب نے عطا کیے، وہی سب سے بڑے خزانے ہیں، وہی سب سے بڑی دولت ہے، وہی اصل پیسہ ہے تمہارا۔ تم تو انہیں گنتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں کہ اصل خزانے یہی ہیں۔ تم انہیں پہچانتے نہیں اور باہر کے خزانوں میں دلچسپی رکھ کر اپنا سکون برباد کرتے ہو۔ اللہ پاک جس کو جہاں رکھتا ہے صحیح رکھتا ہے۔ اللہ پاک نے ایک جملے میں ساری بات سمجھا دی اپنے بندے کو کہ تمہاری طرف جو خیر ہے وہ میری جانب سے آتی ہے، اور تم جو بھی مصیبت میں پڑتے ہو وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، اپنے کیے گئے اعمال سے، اپنی بنائی ہوئی سوچوں سے پڑ جاتے ہو۔ بس شکر گزاری اپنے رب پاک کی کیا کرو، ہر دم وہ اور عنایت کرتا ہے اپنے شکر کرنے والے کو، بہت عنایت کرتا ہے۔
اس کا ہاتھ خیر کا ہاتھ ہے، اوپر والا ہاتھ ہے، عطا کرنے والا ہاتھ ہے۔ اگر تمہیں اس سے طلب کرنا نہیں آتا تو صرف شکر ادا کر دیا کرو، یہ شکر ادا کرنا ہی تمہیں سب کچھ عطا کروا دے گا۔ اگر کچھ کرنا ہے تو بس اس کا شکر ادا کرتے جانا جو اس نے دیا۔ اگر تمہیں سمجھ نہیں اس کی کسی نعمت کے دینے اور چھین لینے کی حکمت کی تو بس خاموشی سے ہر حال میں شکر گزار ہی رہنا، کیونکہ وہی جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا اچھا ہے۔ بیٹے بیٹیوں، بہن بھائیوں، شیطان کی بات میں نہیں آنا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نا کہ یہ تمہیں لوگوں کا شہروں میں نہلے گہلے گھومنا، یہ تمہیں ان کی عیاشیاں یا ان کی آسائشیں آسانیاں کوئی دھوکہ نہ دے دے کہ پتہ نہیں کتنے خوشحال ہیں، تمہیں کیا معلوم کہ ان کے پیچھے کیا چل رہا ہے۔ اور اپنی قسمت میں گلے تم شروع کر دو اور اس بات کو لگ کے اللہ کی ناشکری کے تم کام شروع کر دو پھر کہ یا اللہ مجھے کچھ نہیں دیا، میری قسمت خراب ہے۔ تو ہوش میں رہنا ہے، دھوکے میں نہیں آنا، کیونکہ تم تو دنیا کا بھی صرف ظاہر ہی جانتے ہو، ظاہر ہی دیکھتے ہو، ظاہر ہی سمجھتے ہو۔ تو بس پھر اتنا کرو کہ اپنے اللہ پہ بھروسہ کر لو، ہمیشہ کرو، وہ تمہیں خیر سے اس سفر سے گزار دے گا۔ ناشکری کبھی نہیں کرنی تو اللہ رنگ لگا دے گا بیٹا، اللہ رنگ لگا دے گا انشاءاللہ۔ سب کے لیے دعا کرو، امیر نظر آئے غریب نظر آئے، سب اللہ کے بندے ہیں، سب اپنے اپنا امتحان دے رہے ہیں، سب آزمائشوں میں ہیں۔ اللہ آسانیوں میں لاتا ہے انسان کو، یہ آزمائشیں ہی آسانیاں ہیں۔ اگر صحیح راہ پہ انسان چل رہا ہے تو رستے میں آنے والی جو مشکلیں ہیں وہ تو تمہارے درجے بڑھا رہی ہیں، وہ تمہیں آسانیاں دے رہی ہیں، اللہ کے ہاں تمہارے رتبے بڑھا رہی ہے۔ تو اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ آسانیاں دے تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔